عمرے کی ایک ڈیوائس وہ ہم پیش کر رہے ہیں، آپ قبول فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے، کچھ کالرز مزید ہیں، مجھ سے کہا جا رہا ہے تو میں کچھ کالز مزید لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں مشتاق گلانی حیدرآباد سے۔ جناب مشتاق صاحب فرمائیے، کیا سوال؟ اچھا پلیز آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ میرا یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر سر اچھا جی، کہ حقیقت جو ہے یہ استطاعت پہ ہے یا نہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کر پا رہے تو ہمیں خود دقت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال آیا تھا محترمہ کا، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں شوگر چیک کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے نا، کیونکہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی وہ خون کوئی بہت زیادہ نہیں نکلتا، وہ تو ذرا سا لینا ہوتا ہے یہاں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ذرا سا وہ چیک کرنے کے لیے لے لیں تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے ایک سوال، ایک بات، ایک تاثر یہ رکھا تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے یا جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ایک سطح پر اپنی اپنی حیثیت میں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ کیا ہماری گفتگو میں، ہماری اطاعت میں کیا اللہ ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، یہ آپ کا بڑا سوال، میں سمجھتا ہوں کہ ہمہ جہت ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ جی جی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یہاں پہ کسی کالر کا سوال بھی آیا تھا کہ ہم ساتھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے وہ جو جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے وہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہم دعویٰ محبت جو ہے ہمارا سچا نہیں ہے۔ جہاں تک ذکر کرنے کی بات ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، دو اظہار ہیں محبت کے۔ ایک محبت کا اظہار یہ ہے کہ آدمی اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اس خیال میں اور اس توجہ میں رہتا ہے، اس دھیان میں کہ جس سے محبت ہے وہ مجھے کچھ کہہ دے اور میں فوراً اس پر عمل کر کے اپنی محبت کا ثبوت پیش کروں۔ تو جب یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے وہ دعویٰ محبت سچا نہیں ہے، اور اگر دعویٰ محبت سچا ہے تو پھر اس کے اندر تذکرہ صرف زبان سے نہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے بہقی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ۔ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے نا، اللہ کی باتیں مانی ہیں، اس نے اصل میں اللہ کو یاد کیا ہے۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس کی نمازیں بھی بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، صرف فرائض پورے کرتا ہے، اور بہت زیادہ تلاوت قرآن 10 قرآن ختم نہیں کرتا، لیکن وہ چونکہ اللہ کے حکم مانتا ہے تو حقیقت میں اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے۔ اور دوسرے اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فقد نسی اللہ، اس نے گویا اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اگرچہ وہ بہت زیادہ تسبیح ہاتھ پھیرتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سارا دن اللہ اللہ سبحان اللہ کرتے پھرو اور اللہ کا ایک حکم نہ مانو۔ جب کاروبار کرنا ہے تو اس میں ٹھگی مارنی ہے، اس میں فراڈ کرنا ہے، اس میں دھوکہ دہی کرنی ہے۔ جب آپ نے اپنا جو کوئی دفتر میں بیٹھا ہے وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، جو جس کو جو اللہ نے اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو حقیقت میں اس نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرنا چاہے، اس کا ایک پہلو میں نے کہا تھا ہمہ جہت پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی سچی محبت رکھتا ہے وہ لازماً تذکرہ کرے گا، اور جو تذکرہ کرے گا، جو یاد کرے گا اللہ کو، اس کا تذکرہ صرف زبان سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرے گی۔ یہی اصل میں محبت کا شروع میں بات ہوئی تھی کہ محبت اللہ کے ساتھ سچی محبت اصل میں اظہار عبدیت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ عبدیت و محبت کا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو عبدیت اور محبت کا نمونہ، کامل نمونہ ہے، یعنی ٹوٹل سبمیشن، بالکل ٹوٹل سبمیشن ہے کہ سب کچھ تیرا ہے میرا کیا،
میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی تھی کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ بس باقی ابس. بے شک بے شک. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آیا تو صرف دو باتوں کا صلی ذکر اللہ کر دوں. علیہ وسلم. صدیق اکبر کے کیسے روابط ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. جی مگر آپ فرماتے ہیں، بلکہ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکایا سوائے صدیق اکبر کے. اللہ اکبر. ایک تو یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. اور دوسری طرف کیا آتا ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، جی تنہائی کا رازداری والا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ٹھیک. نہیں بنایا. کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا. اللہ. اور بالکل حیات طیبہ کے آخری لمحات ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا نے کوئی کیفیت محسوس کی، واقربا ابا، ہے میرے ابا جان کی تکلیف. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہم فی رفیق الاعلیٰ بل رفیق الاعلیٰ، اللہ تیری طرف کہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے. اللہ. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ وہ جو عبدیت کے بات آئی، محبت اور اطاعت، اس کے جو دو اجزاء ہیں، اس کا بھی کامل نمونہ رسالت مآب علیہ السلام سے ملے گا. تبھی وہ بات جو آپ بیان فرما رہے تھے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا پیش کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. اب اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے اپنے پیغمبر کا اسوہ عطا فرمایا، نمونہ عطا فرمایا، ادائیں عطا فرمائی. ان کے پیچھے پیچھے اگر آتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہوئے آتے ہو تو میری اطاعت ہو جائے گی. میری اطاعت ہو جائے گی اور میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. تم چلے تھے مجھ سے محبت کرنے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نقطہ یہ حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں محبوب خدا بنا دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہان کیا ہے؟ ایک تاریخ ہے، لوح و قلم تقدیر ہے. یہ تقدیر، ہم تجھے تقدیر تیرے ہاتھ میں دے دیں گے. وہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالی کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی، یہ ہے ایک مومن کا کام. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. میں وہی سوال دوبارہ رکھوں گا کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں کیا محبت خداوندی کا بیج بو رہے ہیں؟ کیا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہمارے گھروں میں ہے؟ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ مقیم ہے؟ قلوب المومنین عرش اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد یہ تمام سوالات ہم رکھیں گے اور فیصل حسن نقشبندی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف حاصل کریں گے. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے تعلق سے. رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی. ایک مومن کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے. مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. پاکستان میں 7ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے. دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں. عہد کے جید علماء ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان سے شوال کا چاند نظر آنے تک ہم روزانہ سحر اور افطار میں آپ کی خدمت میں اسپیشل ٹرانسمیشنز پیش کرتے ہیں، جس میں ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج
قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، دین کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اور یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک، یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، اللہ سے قربت کا مہینہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قاری اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللہ اکبر اللہ اکبر والذين آمنوا أشد حبا لله ماشاء اللہ ماشاء اللہ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان اللہ سبحان اللہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ اور جزاک اللہ۔
قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب کی تلاوت ہوئی. اب وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن ہمیں اس وقت جانا ایک بریک کے جانب. واپس آئیں گے. تشریف فرمائیں محترم سید فیصل حسن نقشبندی صاحب، پاکستان کے ممتاز نعت خواں. ان سے درخواست کریں گے واپس آنے کے بعد کہ گلہائے عقیدت پیش کریں بارگاہ رسالت. فی الحال ایک بریک. صاحب ممتاز عالم دین تشریف لائے ہیں لاہور سے. استاد پنجاب یونیورسٹی. ہماری یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے وقت نکالا، لاہور سے آپ نے سفر کیا، یہاں پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی 3 دن تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. قرآن کریم کے بہت سارے عنوانات سامنے آئیں گے اور لکھوی صاحب ہمیں قرآن کریم کے مفاہیم سمجھاتے رہیں گے. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. خواتین حضرات تشریف فرمائے محترم شجاع الدین شیخ صاحب. کیا تعارف کراؤں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب کا. سب آپ سے واقف، ایک دنیا کے محبوب، ایک خلقت آپ کی شیدائی. تشریف فرمائے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب، جن سے گزارش کروں گا میں کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. محمد فیصل حسن نقشبندی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عدم سے لائی ہے کیا بات. ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں بلائیں لو
صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ بلائے لو تیری عجز بشوق صلی علی کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے سبحان اللہ سبحان رسول اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول کہاں کہاں ماشاءاللہ شگفتہ گلشن زہرا کہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول ماشاءاللہ 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 فیصل نقشبندی صاحب خوش رہیے خوش رہیے جزاکم اللہ خواتین و حضرات تلاوت قرآن کریم ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا ہم سب نے شرف حاصل کیا علماء سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے لیکن موضوع آج کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت یہ اللہ سے سچی محبت کیا ہوتی ہے یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے بتائیں گے ہمیں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ایمانیات کے کیا وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے بات یعنی سوال یہ رکھیں گے ہم کہ کیا معرفت خداوندی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے تفہیم توحید کیوں نہیں ہو پاتی یعنی نہ شرک جلی نہ شرک خفی نہ شرک فی الذات نہ شرک فی الصفات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر تکلیف پہنچانا چاہے اللہ تو کوئی شفا نہیں دے سکتا اور اگر خیر کا ارادہ کر لے اللہ تو وہ واللہ علی کل شیء قدیر وہ قدرت رکھتا ہے ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیا ہوتی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں
ایک اللہ والا جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ والے ہیں؟ کیا ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے؟ کون کون سی صفات ہوتی ہیں اللہ والوں میں؟ یہ سب ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے ایک بریک کے بعد. آسمان سوال آپ کی خدمت میں. ہم سوال رکھتے ہیں اور شام کو افطار ٹرانسمیشن میں یعنی 6:05 پر قرآن دازی کے ذریعے چند افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں. یعنی دارالاشاعت اردو بازار کراچی اور دنیا ٹی وی کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے, کیو موبائلز روانہ کیے جاتے ہیں اور احسن الکلام الیکٹرانک جو قرآن کا نسخہ ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. سوال نوٹ فرما لیجئے. سب سے کم عرصہ خلافت کس خلیفہ راشد کا رہا؟ سب سے کم عرصہ خلافت کس خلیفہ راشد کا رہا؟ تین آپشنز: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709. اگر آپ اپنا آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہیں بذریعہ ای میل تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیا ہوتی ہے سوال رکھ رہا ہوں اور آپ براہ راست ہمارے معزز علماء سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اللہ سے شدید محبت ہے. یہ اللہ سے محبت ہوتی کیا ہے ذرا ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل میں جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر محبت ایک دل کی کشش کا نام ہے. اچھا. اور یہ دل کی کشش کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے, کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن اس کشش کا تعلق اور اس کی سطح اور اس کا درجہ اس کے مطابق ہوتا ہے جس شخصیت کی طرف یہ کشش ہوتی ہے. اچھا. اب جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس ساری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے اور ساری قدرتیں, ساری طاقتیں, سب پوری کائنات کی تدبیر, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں جو بھی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے, اس کے دل میں وہ کشش بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے جو اللہ کی شان ہے. اور وہ کیا ہے اس کو اگر شریعت کی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا نام عبدیت ہے. سبحان اللہ. کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں عبد ہے, اور عبدیت عبد سے ہے, عبد کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا. جی ہاں. اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ مالک کی مرضی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبدیت میں کامل ہونے کی کوشش کرے. ٹھیک. اور اگر وہ عبدیت میں کامل ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا دعویٰ محبت سچا ہے. ٹھیک. جو شروع میں آج کے پروگرام کے شروع میں جو آیت تلاوت کی گئی سورہ البقرہ کی, اس آیت کے اندر اللہ کریم نے اصل میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی طاقت ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں, اس کو مان لینا, یہ سب کچھ اپنی جگہ یہ تو لوگ مان لیتے تھے. اور تاریخ کا آپ اگر مطالعہ کریں تو تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جہاں کے وہ لوگ جن کو مشرک کہا گیا اور جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہا گیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہو. اور صرف جو مسئلہ تھا وہ یہی ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سارے امور جو اصل میں محبت الہی کا تقاضا ہے,
ٹھیک۔ وہ سر انجام دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں، ٹھیک۔ وہ رویہ دوسروں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کی محبت اللہ کے ساتھ سچی ہے تو وہ ان کا وہ رویہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے ٹھیک۔ وہ اللہ کے ساتھ نہ ہو تو بھی یہ تقاضۂ عبدیت اور تقاضۂ محبت کے خلاف ہے۔ ٹھیک۔ اور جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ بات کہ یہاں پر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، آپ افعال میں شرک کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ لیکن ایک توحید پرست، ایک موحد جب اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے نادانستگی میں، پھر وہ اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت فرمائی کہ اس محبت کا تقاضا عبدیت ہے، اور عبدیت میں کسی کی شرکت یہ شرک ہے۔ تو اگر ایک شخص جو مومن ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبدیت میں شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کسی کو شریک کر رہا ہے، اور پھر وہ دعوے دار اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا، تو بہرحال یہ دعویٰ مناسب نہیں ہے۔ اس دعوے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر سورۃ البقرہ کی آیت 165 میں یہ کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتی ہے، تو عملاً اس کا اظہار یوں کرایا جا رہا ہے، یہ تقاضا یوں کیا جا رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اہل ایمان سے تقاضا ہو رہا ہے، اور ان کے ایمان کا اظہار ہوگا ہی اسی طور پر کہ جب ان کی زندگی ثبوت پیش کرے گی کہ ان کی پرائرٹی میں، ان کی ترجیحات میں ترجیح اول اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اس کے احکامات اور اس کی اطاعت کی تقاضے ہے یا نہیں؟ اطاعت الہی کتنی ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ سوال یہ بھی رکھوں گا میں کہ جناب ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بتایا جاتا ہے کچھ کالرز ہیں جو ہمارے معزز علماء سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پہلے کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب، کہاں سے؟ انیک صاحب، میں لالہ خان بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ جی فرمائیے سر۔ جی انیک صاحب، میرے ایک سوال بھی ہیں اور میں تلاوت قرآن پاک بھی پڑھنا سبحان چاہتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پہلے آپ- تلاوت کیجئے آپ۔ جی، اور تلاوت کے ساتھ دینے کا الیکٹرانک قرآن آسن القرآن بھی بطور تحفہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار آپ تلاوت فرمائیے، آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا انعام آپ پر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کروا رہا ہے، اور آپ اس وقت آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور لا تعداد ناظرین اور سامعین آپ کو سن رہے ہیں۔ آپ تلاوت فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جناب والا، آپ کی خدمت میں کیوں موبائل پیش کر رہا ہوں؟ الیکٹرانک قرآن کریم کوئز کا صحیح جواب آپ بتا دیجئے گا۔ سوال میں نے رکھا ہے، قرآن دازی شام کو ہوگی 6:05 پر، آپ کا نام نکلتا ہے تو آپ کو تحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیک صاحب، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک۔ خیر سے جو پروگرام ہے اس سے ہمیں بڑی آگاہی ہوتی ہے۔
کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد آصف لاہور سے بول رہا ہوں. محمد آصف صاحب لاہور سے. بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اور ہم سب مل کر بس ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں. آپ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ دنیا چینل جو یہ کام کر رہا ہے کوئی دوسرا چینل نہیں کر رہا. اور میں آپ کا پروگرام میں کیا بلکہ بہت دنیا ملک میں باہر لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جی جی تو میرا سوال یہ ہے جی سر کہ زکوٰۃ کے مال سے جی کیا سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی رقم سے کیا سحر اور افطار، اگر سحر اور افطار مستحقین زکوٰۃ کو کروائی جا رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ مقرر ہیں 8 اللہ کریم نے قرآن میں مقرر کیے ہیں. اس میں جو فقراء اور مساکین ہیں، اگر افطاری کرنے والے صرف فقراء اور مساکین ہیں پھر کروایا جا سکتا ہے. اگر اس میں مکسڈ لوگ ہیں تو پھر نہیں کروایا جا سکتا. نہیں کروایا جا سکتا. یہ دیکھا جائے کہ مستحقین زکوٰۃ وہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام جو موضوع ہے اس پر آپ کو لے آتے ہیں. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے 2 سوال رکھے تھے، دونوں سوالات ایک ساتھ آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ سے سچی محبت معرفت الہی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا اظہار کیا معرفت رسول کے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اتباع رسول کے بغیر ممکن ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ان بنیادی ایمانیات میں سے ہے جس کے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا بڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ ایمان مرکب ہے مختلف اجزاء ایمان کا. وہ جو مختلف اجزاء ہیں جس کے اندر جنت دوزخ پر ایمان بھی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان بھی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان بھی، اللہ کی تقدیر پر ایمان بھی، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. یہ تمام اجزاء ایمان اگر انسان کے اس ایمان کے اندر شامل ہیں تو پھر اس کا ایمان قابل اعتبار ہے. اور اس میں سے اگر ایک جز بھی مسنگ ہو اور ایک جز بھی ناقص ہو تو اس کا باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور باقی چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہوگا. اب جہاں تک محبت کی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ کریم نے وہ ساری چیزیں گنوا دی ہیں جن کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے فطری طور پر، مشروط طور پر، یا کسی فائدے کی بنیاد پر، یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر، یا مختلف انسان کے جو مفادات اور تعلقات ہیں ان کی بنیاد پر. جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں اللہ کریم نے گنوا دی. رشتے بھی اس میں آ گئے ہیں، مال بھی آ گیا، اس میں مکان بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. اور پھر ساتھ فرمایا یہ ہے کہ ان ساری محبتوں سے اگر تمہیں ان میں سے کوئی ایک چیز یا یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک کو آپ ترجیح دے بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر آپ انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. اور واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. تو نتیجہ یہ نکلا ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دو الگ چیزیں نہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو محبت ہوتی ہے بنیادی طور پر جو علماء نے اور خاص طور پر جو ہم محدثین اور مفسرین علماء ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی کو دو چیزوں کے ساتھ مشروط کیا. ان میں سے ایک عاجزی ہے اور ایک محبت ہے. یعنی اطاعت بالتذلل اور اطاعت بالمحبہ. یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو عبادت ہوتی ہی نہیں. اب اطاعت عبادت کا حصہ ہے اور
وہی اطاعت جو عبادت کا حصہ ہے، اللہ کی بندگی کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا حق اطاعت ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ خالق کے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بن جائیں، سبحان اللہ۔ اور مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق تک پہنچ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ رسول بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب بات آپ نے فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عبدیت۔ ایک کالر لے لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب۔ جناب فرمائیے۔ جی میں اپنا کلمی نام استعمال کر رہا ہوں، اچھا اسیر میرا نام ہے سر۔ اچھا فرمائیے جی سر، میں کیا ایکچولی سوال؟ آپ سے جی محترمہ آمنہ صاحبہ تھیں جی کل، جن کی کل ایک کال آئی تھی۔ جی کل آئی تھی۔ جی ایک تو مجھے ان کا نمبر چاہیے ٹھیک ٹھیک تاکہ میں ان کو کانٹیکٹ کر ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کی مدد فرمائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کل یہ بات کہی تھی کہ کراچی میں سب سے زیادہ ڈونیشن جی ہوتی ہیں، چیریٹی ہوتی ہے۔ جی کل میں اس بات پہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کے گھر گھر جا رہی ہے، ہم کیسا محسوس کریں گے جی کہ اگر ہماری بھی اولاد ہمارے ہاتھ میں جی ہو بالکل۔ اور ہم لوگوں کے در پہ جائیں مدد مانگیں جی۔ اور وہ بچہ میرے اپنے ہاتھوں میں دم توڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، آپ نے کل پروگرام دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ میں خود کو مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں اور ہمارے اس شہر میں رہتے ہوئے ہم سب کے، ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری ایک بہن اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرا سکی اور بیٹی غربت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔ جی سر میری بات سنیں، میں یہ سوچا تھا کل سے، مجھے نہیں پتا کہ میں خود کتنی بار رویا ہوں جی جی اس بات پہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کے پھر رہی ہے۔ عورت کی ایک ماں، اس عورت کو ماں کر دیں آپ یہ کہ ایک ماں اس کا دل، اس کا کلیجہ پھٹ نہیں گیا۔ مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں آخر این جی او ہیں، ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں سر۔ حضرت عمر کے دور میں کون سی این جی او ہوتی تھی؟ این جی او کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم خود نااہل ہوں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ آپ کو آمنہ صاحبہ کا ٹیلی فون نمبر، ان کا کانٹیکٹ ایڈریس وغیرہ تمام ڈیٹیلز مل رہی ہیں ایم سی آرز میں۔ میں آپ کی کال وہاں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو شیخ صاحب کی خدمت میں سوالات رکھے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم محمد سید فیصل حسن نقشبندی صاحب، صنف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہمارا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت، اس کا اظہار ہم بار بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیا معرفت الہی کے بغیر ممکن ہے؟ یہ میرا سوال ہے جس پر گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے محترم اور معزز علماء کرام۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیے بغیر اطاعت الہی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معرفت کے حوالے سے آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ خود بندوں کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بنیادی مسئلہ انیس صاحب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا تعارف حاصل نہ ہو اور اس کی عظمتیں، اس کی نشانیاں، اس کی قدرتوں کا اظہار جو زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، خود ہمارے وجود میں اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن کا بڑا سادہ اسلوب ہے، قرآن کبھی کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کبھی قرآن کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت، اس کے تعارف، اس کو پہچاننے کی نشانیاں موجود ہیں۔ کائنات تو بہت بڑی بات ہے، خود حضرت انسان، اس میں کائنات پوری پوشیدہ ہے۔ ایک نطفہ، ایک قطرہ، اس کا ایک معمولی سا جز، اس سے اللہ نے بندے کی تخلیق کا عمل شروع کیا، جس جز میں آنکھ،
کان، دماغ، دل، گردے، ہاتھ، پیر کچھ نہیں تھا. اس نطفے کو اللہ پروان چڑھاتا ہے اور ایک انسان کو پورا بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. کائنات تو انیس صاحب بہت بڑی بات ہے. انسان اپنے اندر جھانکے تو اللہ کی عظمتوں کے نظارے اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. البتہ قرآن یہ بھی کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہے تو یہ بات قرآن کے تعلق سے. اللہ فرماتے اس کائنات میں آفاق میں ہمیں ان کی اپنی نشانیاں دکھائیں گے, ان کی انفس, ان کی جانوں میں نشانیاں دکھائیں گے, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا یہ برحق کلام ہے. یہی کلام ایک سادہ سے آدمی, ایک عام مسلمان ہو, بلکہ ایک عام انسان ہو. قرآن کا اعجاز ہے, ایک عام انسان کو بھی قرآن اپیل کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. 14 صدیوں پہلے کا بدو ہوگا تو دنگ رہ جائے گا جب وہ دیکھے گا آسمان کو, جب وہ سوار ہوگا اونٹ پر, جب وہ دیکھے گا پہاڑوں کو جمے ہوئے اور زمین پر کھڑا ہوگا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والے انسان ہوگا تو میریکلز ان دی کیمل بھی وہ دیکھ لے گا. اس کائنات کا جو ایور ایکسپینڈنگ کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. یوں ہر دور کے انسان کے لیے خالق کائنات نے کائنات میں نشانی پر غور و فکر کی دعوت رکھی اور اپنی جانوں میں بھی. یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے معرفت الہی کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ آفاق میں انفس اور اس کے بعد انفس میں, اپنے اندر, یعنی انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو. ایک بات یہ, آفاق کو دیکھ کر تو ہم یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ بارش, یہ موسم, یہ پھول, نباتات, حیوانات, تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. یہ بارش, یہ خوبصورت پھول ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں, فطرت کے قریب کرتے ہیں. لیکن انفس, ہمارے اندر وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں دیکھ کے جانے, واپس آؤں گا تو یہ سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں. فی الحال آپ کے شہر یعنی لاہور میں آذان, بلکہ آذان فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا, لیکن بریک میں ہم جا رہے ہیں. اس بریک کے دوران میں آذان فجر بھی ہم لاہور کی سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. خواتین و حضرات, ایک بریک ہو رہی ہے, آپ کی کالز آ رہی ہیں, علماء ہمیں تعلیم کر رہے ہیں, دین کی روح کیا ہے اس سے ہمیں آشنا کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے باتیں بہت ساری اس تعلق سے اٹھائیں. معرفت الہی کے بغیر محبت الہی کیسے ممکن ہے؟ ایک بات, اس پر ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے. شیخ صاحب نے جو بات یہ فرمائی تھی کہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو جانے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو مانے. معرفت, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ انفس و آفاق کی نشانیوں کو بنا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے, کسی نے کہا. بہت ساری باتیں ہوں گی, کوئز ہے, کچھ کالرز ہیں جو آپ حضرات سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے. پہلے کوئز, آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سب سے کم عرصہ خلافت کس خلیفہ راشد کا رہا؟ فرسٹ آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت ہو تو کچھ کالرز لے لیں. جی جی بالکل. جناب والا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مہناز بول رہی ہوں کراچی سے. جی مہناز صاحبہ. میرا سوال, آپ کا پروگرام بہت شوق سے میں دیکھتی ہوں. الحمدللہ. آپ کا ٹاپک جو ہے اللہ سے سچی محبت. جی ہاں. اس بارے میں شیخ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی جی. کہ اللہ سے ہم سچی محبت تو کرتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں, دھوکہ دہی دیتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں, تو اللہ تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے, تو پھر ہم یہ سب کام کیوں کر انجام دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اللہ
جا میرا دراں یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل سبحان اللہ. شیخ صاحب بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات میں بار بار اٹھا رہا ہوں. ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ابھی, اس کو بھی جوڑ دیجئے سوالات میں میرے, کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی سچی محبت کا ایک ثبوت کیا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسے اللہ سے طلب کروں گا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو اللہ اکبر تو اللہ سے مانگنا, اللہ اکبر اور اللہ اکبر, نمک بھی مانگنا ہو اللہ تو اللہ سے مانگنا. اس قدر تم مانگنے والے بنو. اور یہ جو عبدیت کی بات آئی تھی, یہ عبادت کا تو تقاضا ہے. وہ جو آیت آپ بھی پیش فرماتے سورہ مومن کی آیت نمبر 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے طے فرما دیا کہ تم مجھ ہی کو پکارو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور جو لوگ مجھ سے مانگنے سے, یہاں عبادت بمعنی دعا, مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. گویا اللہ کو نہ پکارنا خود یہ تکبر کی علامت ہے. اور بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ وہ بندہ جو کھانے کا محتاج, جو پینے کا محتاج, جو دیکھنے کا محتاج, جو سننے کا محتاج. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. جو بندہ اس قدر محتاج, وہ اگر اللہ کو نہ پکارے تو یہ بھی ایک بہت 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 بڑی بغاوت ہے, تکبر ہے, اور اس کا انجام پہ جہنم کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. ایک اور پہلو نکل کر سامنے آیا کہ پکارتے رہنا ہے, مستقل پکارتے رہنا ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوا ہے بندوں پر؟ سبحان اللہ. اللہ کا دروازہ بند ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ایک پہلو یا ایک درجہ اور ایک سطح تو وہ ہے جو قانونی ہے. یعنی اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے, مالک کا عبد کے ساتھ, اس کی ایک قانونی بیس لائن ہے جس کا سارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس قانون کا مظہر ہے جو عبدیت کا تقاضا ہے. اور اگر انسان وہ تقاضا پورا نہ کرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا. لیکن ایک قانونی تقاضے سے آگے بڑھ کر محبت کا تقاضا ہے جی, اور وہ ہر شخص کا انڈیویجول ہے جی. اس کا تعلق اس قانون سے نہیں ہے بلکہ وہ اس قانون سے بڑھ کر ہے. اب قانون محبت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض بتا دیے, واجبات ہمیں پتہ چل گئے, کرنے کے کام پتہ چل گئے, اور جن باتوں سے منع کیا گیا وہ سب چیزیں بتا دی. اب اگر کوئی شخص دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے محبت کا قانونی تقاضا پورا کرتا ہے. اور جو دوسرا محبت کا جو پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ہے. شجاع الدین شیخ صاحب کا اپنا ہے, فیصل صاحب کا اپنا ہے, انیق صاحب کا اپنا ہے, اور میرا اپنا ہے. وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کریم کا اعلان ہے, انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ میرے بارے میں جو بھی گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق پورا کرتا ہوں. اب اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے, اب دیکھیں وہ تقاضا محبت نہیں ہے, وہ تقاضا خوف نہیں ہے. ڈر گیا کہ میں اب اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا. دیکھیں اللہ کا جو خوف ہے نا اس کے اندر بھی محبت ہے. اللہ کا خوف جس کو ہم کہتے ہیں نا تقوی, جو اللہ کی خشیت ہے, وہ اصل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے. اور جو محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے وہی تو اصل محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, یہی تو وہ ہے اصل محبت. اور پھر وہ ساری زندگی پھر اللہ کے ساتھ, آپ تو پکارنے کی بات کرتے ہیں, وہ تو پھر اپنی ساری زندگی اللہ کے نام لگا دیتا ہے. اور پھر وہ یہ نہیں سوچتا, یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ میں نے کتنا ٹائم لگانا تھا. اب قانونی تقاضا یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں اگر فرض نمازیں اس نے وقت پہ پڑھ لی تو قانونی تقاضا تو پورا ہو گیا. لیکن وہ
اوپر سے اوپر بڑھنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کو کہ پھر تم میری مدد کرو اگر تم میرا قرب چاہتے ہو, قیامت والے دن جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو میری مدد کرو علی کثرت السجود. پھر تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو. اور کتنے کرنے ہیں اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ہے وہ محبت کا معیار اور محبت کا وہ انداز جو میرا آپ کا ہر ایک کا اپنا ہے. اس میں اللہ کریم نے صاف اعلان کر رکھا ہے کہ تم مجھ سے اگر محبت کرو گے نا مجھے یاد کر کے تو میں بھی تجھے یاد کروں گا. تم اگر اکیلے یاد کرو گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث قدسی ہے, جہاں انا عند ظن عبدی بی, فرمایا ان ذاکرنی فی نفسی ہی, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں ذکرتہ فی نفسی, اور میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. اور یہ پھر یہ کبھی اس کی یہ رکنے والی نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی لمٹ نہیں آتی. یہی فرق ہے. میں صرف اس کو ختم کرنا ایک فکرہ, یہی فرق ہے دنیاوی محبتوں کی لذت میں اور اللہ کی محبت کی لذت میں, کہ ان دنیاوی محبتوں کی لذت کی انتہا آ جاتی ہے اور اس کے بعد بیزاری ہے. اللہ کی محبت کی لذت کی انتہا نہیں آتی اور کبھی بیزاری نہیں ہوتی. کبھی بیزاری نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتا رہتا ہے, اس میں ارتقاء آتا رہتا ہے. خواتین حضرات اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور یہی سوالات رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں کہ اللہ سے مجھے قریب ہونا ہے, اللہ کو اللہ سے کیسے پایا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سے سچی محبت. شیخ صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا میں رکھوں. غلطی ہو جاتی ہے, اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا اظہار کیا توبہ کے ذریعے اللہ نہیں چاہتا؟ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی غلطی کرنے کے بعد اپنے جواز نہیں ڈھونڈتے, اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پر, اپنے گناہ پر, بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ سے سچی محبت کا اظہار ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے, یا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں, ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے, کیا وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ دیکھیے جہاں تک توبہ کا تعلق ہے, ہماری ایک بہن کا سوال بھی آیا تھا اور اس میں توازن کی ضرورت ہے. رخ زندگی تو وہی ہو کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہو, اطاعت سب سے بڑھ کر اللہ کی ہو اور اتباع رسول اللہ علیہ السلام کی ہو. یہ تو ہے رخ زندگی. مگر بہرحال انسان فرشتہ نہیں ہے, خطاؤں سے پاک نہیں, بلکہ اللہ کے پیغمبر تو فرما علیہ السلام کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے, اور اللہ سے محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہ کرے اور اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے بلکہ اعتراف کر لے. شیطان نے جسٹیفیکیشن دی, اڑ گیا, راندہ درگاہ ہوا, آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا سے خطا ہوئی, اعتراف کر لیا, اللہ نے معاف بھی فرمایا اور اعزاز دے کر زمین پر بھیجا ہے. تو یہ توبہ بھی اللہ ہی سے محبت اور اللہ ہی کی اطاعت کا تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ. یہ بھی اس کا حکم ہے نا. اور جہاں تک مایوس ہونے کی بات ہے تو قرآن سورہ یوسف میں بتاتا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں. اور بندہ اگر یہ سمجھ بیٹھا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو یہ بھی ناقدری ہے اور معرفت کا نہ ہونا ہے کہ کیا تیرا رب وہ عفو نہیں ہے, وہ غفار نہیں ہے, وہ رحمان نہیں ہے, وہ رحیم نہیں ہے, وہ کریم نہیں ہے. تو اللہ سے نہ مانگنا وہ تکبر, اللہ کو نہ پکارنا وہ تکبر, اور توبہ نہ کرنا یہ ناشکری اور اللہ کی ناقدری میں شمار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا یہ تکبر ہے, اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ.
کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، غلطیاں کتنی بھی ہو جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ. آپ نے اشارہ فرمایا من الخاسرین، من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اجتہادی معاملہ ہوا، لیکن انسانیت کو دعا سکھا دی کہ جب بھی غلطی ہو تو اللہ کے آگے کوئی جواز نہیں ڈھونڈنا، جواز پیش نہیں کرنا، اپنی غلطی کی معافی مانگنا. خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں. اس بریک کے دوران میں اذان فجر کراچی بھی ہم سب سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کی خدمت میں چند سوالات رکھیں گے اللہ کی سچی محبت کے حوالے سے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا بالکل آخری حصہ جاری ہے. ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کی خدمت میں سوال میں یہ رکھوں گا، ٹو ڈوز والی بات، کرنے کے کام، اللہ سے سچی محبت. بہت ساری گفتگو، بہت سارا قرآنی فلسفہ وہ گفتگو کے دوران آپ دونوں حضرات نے عطا فرمایا. اب سیدھی سی بات کہ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا دعوے دار ہو جاؤں. دیکھیں جی، قرآن پورا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے اور ان کرنے کے کاموں سے، ٹو ڈوز جس کو آپ کہتے ہیں، کہ جو اصل میں اللہ کی محبت کے ثبوت کے طور پر کوئی بندہ پیش کر سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو قرآن نے مثال دی ہے بڑی شاندار مثال ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کی مثال بہترین ہے، وہ ماڈل ہے آپ کے لیے کہ اللہ کے ساتھ محبت. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جن کو جو خلیل اللہ ہے، اور خلیل کا مطلب ہوتا ہے خلوت کا ساتھی. اس قدر محبت کی، اس قدر اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ قرار دیا. اور اس میں اسوہ حسنہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اپنی قوم چھوڑی، اپنا خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو کرنے کی بات یہ ہے، تمام تفصیلات کو اگر ایک نقطے پر مرکوز کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح بن جائیں. ہر معاملے میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح بن جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے. دیکھیں، ایمان ہوتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین باتیں کسی کے اندر ہوں گی تو اس کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ذائقہ محسوس ہوگا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پیارا ہو جائے اور اس سے وہ زیادہ محبت کرے دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ. یہ ہے جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہر کام میں اگر ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقصود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ قدم بقدم اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ ہے کرنے کا کام. یعنی خواہشات کو معبود نہیں بنا رہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. بالکل، یہ سورہ فرقان کی آیت 43 ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا. تو من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کرنی ہے. بہت اچھے. میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اسوہ حسنہ میں. وہاں سے میں دیکھوں گا اپنی پوری زندگی کے اعتبار سے. اور جہاں جیسا آپ فرماتے ہیں نا کہ جہاں میرا اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے
اور جس طرح دیکھنا چاہتا ہے میں وہاں اسی طرح نظر آنا شروع ہو جاؤں، اور میں وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں میرا اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ساری زندگی کا حاصل ہے، اور جس کو قرآن نے خوبصورتی سے یہ بیان فرما دیا. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. میں گھر میں ہوں تو میں اللہ کا بندہ اور نبی علیہ السلام کا امتی بنوں. میں اگر باپ ہوں تو میں ایک ایسا باپ بنوں جیسا میرا اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے ویسا اسوہ مجھے جیسا اسوہ عطا فرمایا. میں اگر ایک تاجر ہوں تو میں ویسا تاجر نظر آؤں کہ جیسا میرا اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میرے نبی محترم علیہ السلام نے مجھے اس کا جو اسوہ عطا اور رہنمائی عطا فرمائی ہے. یہ تو 2-3 مثالیں ہیں، یہ ساری زندگی پر محیط ہے. اگر میں حکمراں ہوں تو میں ایک ایسا حکمراں ہوں جیسے مجھے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے میرے نبی نے امام عادل کہا ایک حدیث کے اندر، عدل کرنے والا حکمراں. یہ ہے، یعنی یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. آج ہم نے جو تصور عبادت کو چند خانوں میں مخصوص کر دیا، چند راتوں میں مخصوص کر دیا، چند دنوں میں مخصوص کر دیا، چند اعمال میں مقصود کر دیا، محدود کر دیا، یہ تصور عبادت نہیں. اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. تو یہ ٹوٹل سبمیشن ہے. البتہ وہ بات بھی قیمتی، رخ زندگی تو صحیح ہے، کہیں کوتاہی ہے تو بندہ ریکٹیفیکیشن کرے، یہ بھی اللہ سے محبت کا تقاضا. اور سچی توبہ اگر بندہ لے کر آئے تو اللہ سورہ فرقان میں کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ معبود حقیقی سے عارضی تعلق منقطع بھی ہوتا ہے تو میں دوبارہ جوڑ لوں توبہ کے ذریعے. کہ اللہ آپ فرمائیں. اور وہ پکارتا ہے اے میرے بندے، تو نے دن میں گناہ کر لیا تو رات میں مجھے پکار لے، میں تجھے بخش دوں گا. تو نے رات میں گناہ کر لیا، دن میں پکار لے، میں تجھے بخش دوں گا. اے میرے بندو، مسلم کی روایت حدیث قدسی، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، سارے کے سارے گمراہ ہو، سوائے اس کے جس سے میں ہدایت عطا کروں. تم سارے کے سارے دن میں بھی گناہ کرتے ہو، رات میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو بخش دوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے. البتہ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رجوع ہو جاؤ مگر اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو جھکا دو. یہی ساری زندگی کا حاصل ہے. اور اس کی انتہا کیا ہے کہ کل اللہ یہ کہہ دے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. یہ مقصد زندگی ہو کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں. بندے تو سبھی ہیں، بات تب ہے کہ وہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور داخل ہو جا میری جنت میں، کہ جہاں پھر وہ حجاب ہٹا کر اپنا دیدار بھی اپنے بندوں کو کرائے گا. یہ میری زندگی کا حاصل و مقصود ہونا چاہیے. اور اگر یہ مقصود نہیں میسر آتا تو بھی زندگی جو ہے وہ بے بندگی ہے، اور زندگی پھر وہ بیکار ہے. اس زندگی کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مقصود ہے زندگی کا. اس کو ذرا سا اور آگے لے جاتے ہیں، نفس مطمئنہ کا حصول. اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے میں نفس مطمئنہ کا حامل ہو جاتا ہوں. ایک بات جو آپ نے بات فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ لائے تھے گفتگو میں، ایثار، اللہ کے نام پر اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی مایوس ہی نہیں ہونے دیا. ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اب اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی ہے نہیں، کمی تو ہے ہماری طرف سے. اور میں یہ عرض کروں کہ ایک جو خاص اصطلاح ہے اسلام کی، مجھے شیخ صاحب کی گفتگو سے بات یاد آ رہی تھی کہ یہ ایک نقطہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بتا دیا جائے کہ قرآن میں جس تقوی کا 500 دفعہ حکم آیا ہے اور مختلف حوالوں سے بتایا گیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل میں محبت ہی کی علامت ہے. وہ کیسے ہے کہ دوہرے احساس کا نام تقوی ہے. ہر وقت انسان اس تڑپ میں رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. اور اس احساس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو میرے اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. اگر یہ دوہرا احساس موجود ہے تو محبت بھی موجود ہے، اللہ کی عبدیت کا اظہار بھی مکمل ہو گیا، ثبوت بھی پورا دیا جا چکا. اور انشاءاللہ جو شخص اس ٹریک پر، اس منہج پر اور اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر سب، اگر وہ ساری زندگی اس طرح اللہ کے تابع کر دیتا ہے، وہ متقی بھی بن جاتا ہے. لعلکم تتقون
تتقون کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ایسے ہی شخص کے لیے ہے جو محبت کا اس طرح سے ثبوت دیتا ہے. سبحان اللہ. لعلکم تتقون کے بعد پھر آگے چل کے لعلکم تشکرون. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے سچی محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تقوی کے حصول کے بعد اللہ کے سامنے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا جائے اور اس وقت ہی شکر کے کلمات ادا کرنا اچھا لگتا ہے. یہ تو پہلی ہی آیت میں بتا دیا گیا نا, الحمدللہ رب العالمین. اس کائنات پر غور و فکر کر کے اس کی عظمت اور اپنی محتاجی کا اعتراف کرو تو روئے روئے سے شکر نکلے گا. اسی لیے آگے پھر آتا ہے کہ ایاک نعبد. یہ نعمتوں کا احساس, وہی قدر والی بات, جب یہ جاگزی ہو تو پھر عبادت پر بندہ آگے بڑھتا ہے. اور اس کے دو بڑے پیارے پہلو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شیخ صاحب بڑا ممنون, ہمارا لکھوی صاحب بڑا شکر گزار, فیصل نقشبندی بڑا شکر گزار, آپ تینوں حضرات کا. خواتین حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا سحر ٹرانسمیشن کا. انشاءاللہ یہی موضوع لے کر افطار ٹرانسمیشن میں شام کو حاضر ہوں گے. شام تک